ہم کسی چیز کا جو کفارہ ادا کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ غلطی اور چیز ہے اور گناہ اور چیز ہے۔ گناہ جرم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جرم اور چیز ہے اور گناہ اور چیز ہے۔ آپ کے خیال میں آپ جس کو غلط سمجھیں وہ غلط ہوتا ہے اور وہ غلطی ہوتی ہے، تو آپ کا کسی شے کو غلط سمجھنا اسے غلط بنائے گا۔ حکومت کے قانون کے خلاف کوئی بات کرنا جرم ہے۔ سڑک کے دائیں ہاتھ گاڑی چلانا جرم کہلائے گا، اور اس کا فیصلہ حکومت کرتی ہے، اور گناہ کا فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ وہ بات جو خدا کی نگاہ میں بری ہے وہ گناہ ہے، اور کفارے کا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ کی ول کے خلاف کوئی واقعہ سرزد ہو جائے، تو اس کا کفارہ ادا کریں۔ مثلا آپ کا روزہ چھوٹ گیا تو آپ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور اگر بالفعلی کیا ہے تو 60 روزے رکھیں۔ کبھی آپ ایمان سے باہر ہو جائیں تو بھی کفارہ دیں۔ ہر شے کا کفارہ ہے۔ کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدود سے تجاوز کرنے کی جو سزا مقرر کی ہوئی ہے اس کو آخرت میں نہ لینے کے لیے اس دنیا میں اس کی لٹل بٹ آف کمپنسیشن کرنا، تو اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ کفارہ فائنینشیل مال کا بھی ہوتا ہے، یا روزہ ہوتا ہے، یا کوئی اور شے مقرر ہو جاتی ہے تاکہ آگے جا کے آپ کو نقصان نہ ہو۔ اگر آپ کسی چیز کو مس یوز کر جائیں، غلط واقعہ کر جائیں، کوئی گناہ سرزد ہو جائے جو رضائے الہی کے اگینسٹ ہو، پیور رضا کے خلاف ہو، تو اس کے لیے کفارے مقرر شدہ ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کفارے نہیں ہیں۔ توبہ جو ہے یہ گناہ سے آگے ہے۔ توبہ اگر نصیب ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو ایزی رکھیں اور لائٹ رکھیں تاکہ کوئی بوجھ نہ رہے۔ کیا توبہ کے بعد انسان بری ہو جاتا ہے؟ بشرط کہ توبہ قبول ہو جائے۔ کافر جو اپنے کفر میں ہے وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا، تو اگر اب if he dies as a pure man، وہ مرتا ہے تو پاک ہو کر مرے گا، اب اسے ماضی کی سزا نہیں ہوگی۔ تو توبہ چینج کرنے والی شے ہے۔ توبہ کا معنی ہی مڑنا ہے، اور توبہ کے خیال سے گناہ جاری رکھنا دراصل توبہ سے محرومی ہے۔ کیا پتہ گناہ کے دوران ہی سانس ختم ہو جائے، اس لیے یہ بڑی ضروری بات ہے۔ گناہ ہو جائے تو کفارہ ضرور ادا کر جاؤ۔ روزے کا کہتے ہیں کہ یہ گناہوں سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، تو اس بارے میں اسپرچولی کیا فائدے ہیں؟ آپ ایسے سمجھیں کہ ایک گھوڑا آپ کو اپنے پر سوار کر کے علاقہ غیر میں لے جاتا ہے، وہ آپ کو سیر کراتا ہے ممنوعہ بستیوں کی۔ یہ گھوڑا نفس ہے۔ اگر آپ فاقہ کریں یا روزہ رکھیں تو یہ گھوڑا بریڈلڈ ہو جاتا ہے، لگام میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کو کہیں لے کے نہیں جاتا، ورنہ آپ کو کہیں جانے دیتا ہے اور نہ آپ کو کہیں جانے دیتا ہے۔ جب آپ نے روزہ رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روزہ واقعی رکھ لیا، کیونکہ اس میں منافقت نہیں ہو سکتی کہ روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ اب یہ روزہ نگاہ کا روزہ ہے، خیال کا روزہ ہے، اور آپ کی پیورٹی اور پوترتا ہو گئی۔ اب اس حالت میں آپ گناہ نہیں کر سکتے، تو ایسی پابندی آ جاتی ہے۔ آپ حرام کھانا تو دور کی بات ہے، حلال بھی نہیں کھا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سے برائی کوئی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے ڈھال۔ ڈھال کا معنی یہ ہے کہ اس نے آپ کو گناہ کے تصور سے آزاد کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی ڈھال ہے کہ خیال بدل گیا، گھوڑا لاغر ہو گیا، سوار چکنا ہو گیا۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ نے کھانے کو روکا۔ کس نے روکا؟ آپ نے۔ کیوں روکا؟ خدا کے خیال سے۔ اس طرح آپ خدا کا خیال کریں گے۔ پھر ہمہ حال جب آپ کو بھوک لگی، پیاس لگی، چائے سگریٹ کی طلب ہوئی تو آپ رک گئے کہ یہ تو خدا نے روکا ہے۔ تو آپ جتنی دیر خدا کے بارے میں سوچتے جائیں گے اتنی دیر گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب خدا ویری مچ موجود ہے تو پھر گناہ کا کیا سوال ہے؟ روزے کی ریئل عبادت یہ ہے کہ یہ آپ کے اور خدا کے درمیان واقعہ ہے، ورنہ تو آپ پانی پیتے جائیں، کھاتے جائیں۔ روزہ گھر والوں کے لیے نہیں ہے، محلے والوں کے لیے نہیں ہے، اور سماج کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور جگہ کھا پی کے آ جائیں، مگر روزہ پیور خدا کے لیے ہے۔ اس طرح آپ براہ راست خدا کے قابو میں آ جاتے ہیں اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ خدا کے گھر میں آ گئے اور امان میں آ گئے۔